کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّن خَشْیَةِ اللَّہِ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت سے کانپنے اور تھرانے لگتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے ایک انسان کو کیوں چنا؟ علی قلبی کا، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قرآن کو نازل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان پہاڑوں سے بھی مضبوط ہے۔ یاد رکھیے، انسان نظر آتا نہیں، دیکھنے میں بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہی، لیکن یہ باہر سے کمزور ہے، اندر سے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور یہ مضبوطی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہے۔ جتنا اندر سکون ہوگا اتنا انسان مضبوط ہوگا، اور ایمان بڑھتے بڑھتے سکون بھی بڑھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کی طاقت سکون میں ہے، اندر کی طاقت، اور اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں جن میں سکون رکھا ہے اس میں ایک عبادت ہے، ایک قرآن ہے، اور ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ چوتھی چیز جنت ہے، جو انشاءاللہ جنت میں جا کر ملیں گے۔ اس وقت آپ اور میں ذرا سا اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہوئے سوچیں، عبادت کی حالت میں ہوں، جی الحمدللہ، قرآن سامنے ہے، الحمدللہ، جنت میں جانے کا دعویٰ ہے اور خواہش ہے، جی ہے، تو بس پھر اس کا ایک مسنگ فیکٹر جو آج امت مسلمہ میں مس ہے، وہ کیا ہے کہ پوری اور مکمل اطاعت نہیں ہے۔ ہمیں نظر تو وائرس آیا، ہمیں کرونا نے کئی دن کے لیے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کرنے پہ مجبور کر دیا، لیکن آج کا پارہ جس تھیم کے ساتھ آپ اور میں پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ اللہ، میں خود کو اللہ کے لیے لاک ڈاؤن کر لوں۔ شریعت پہ لاک ڈاؤن کا پارہ ہے، میں اللہ کے ہر حکم پہ وہی کہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور وہ بھی اسی پارے کے اینڈ پہ ہم پڑھیں گے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کام کا حکم دیا تو انہوں نے اس پہ لبیک کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے، اور آپ بعد میں سوچئے گا، اس وقت صرف سنیے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت میری اس بات سے متفق نہ ہوں، آپ کہیں گے بھوک کا مسئلہ ہے، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، ہتھیار نہیں، تھرڈ ورلڈ میں ہے عموماً مسلمان، وقت کے ساتھ اپڈیٹڈ نہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو مان لیجئے کہ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے پورا دین نہیں لیا، اور جب آپ پوری ریسیپی چھوڑ کر ادھوری ریسیپی پہ کھانا بنائیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا کھا کیا بن جائے گا۔ آپ کسی بھی استاد سے سیکھی ہوئی بات جو اس نے آپ کو اس لیے سکھائی کہ آپ اس پوری بات کو سننے کے بعد پریکٹیکلی کسی مریض کا علاج کر سکیں، آپ ادھوری نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے ڈاکٹر بنیں گے تو کیا کہتے ہیں ہمارے کلچر میں کہ نیم حکیم خطرہ جان۔ آج ہمارا مسئلہ نیم علم خطرہ ایمان ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پورے دین پہ عمل آج ہو نہیں سکتا، بلکہ اگلے ہی پارے کی ایک آیت ابھی سے نوٹ کر لیں، وہاں بھی اس پہ غور کیجئے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو، وہاں بھی بات کریں گے۔ لیکن آج کا جو پارہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس پارے میں سے اطاعت کے رنگ دیکھیں گے، شریعت کے موتی چنیں گے، اور اپنے لیے ایک گول بنائیں گے کہ میں نے اللہ کے ہر حکم پہ لاک ڈاؤن ہونا ہے۔ میں نے وقت اور معاشرے اور ماحول کا نام لے کر اپنے رب کی پوری اطاعت چھوڑ کر ادھوری اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری شریعت دی ہے۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھیے گا، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام بڑا مشکل دین ہے، اسلام پہ آج کے دور میں عمل نہیں سکتا، اور اسی طرح کی عجیب و غریب والے وہ کیا جانے کہ واقعی نہیں ہو سکتا کون سے دین پہ جو ادھورا دین ہے۔ ہم اس بارے پہ اگر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں حیرت ہوگی کہ یہ موضوع کہاں چھپا ہوا تھا، کیسے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ پارے کی پہلی سورت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اصل میں اگر اس کو آپ
آج اس تھیم کے ساتھ میچ کرے نا تو یہ یہی ہے کہ اے مالک عبادت بھی تیری کروں گی اور اطاعت بھی تیری کروں گی۔ آج اکثر مسلمان تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن جب اطاعت کا موقع آتا ہے تو پھر نفس، معاشرہ، خاندان، دوست اور احباب ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ لکھیے ایک جم، معاشرے کے اشاروں پہ نہیں، اللہ کے اشاروں پہ چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایک انسان کو موقع دیتا ہے کہ آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، تو پھر ایک انسان اس وقت سوچ میں پڑ جائے، لیٹ می تھنک، پروز اینڈ کونس کیا ہیں، یہ کیا تو کیا ہوگا، وہ نہ کیا تو کیا ہوگا، اچھا یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتا کرتا ایک انسان عمل کا موقع کھو دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے کے پورے اللہ کے بن جائیں۔ ہم نے ایاک نعبدو کہنا ہے اور وایاک نستعین کہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ نعبدو کا، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تیری بھی بات مانتے ہیں۔ تو اللہ کو جیسے اپنی ذات کے لیے شرک پسند نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کے لیے بھی شرک پسند نہیں۔ تو ہم تو معاشرے کے ہاتھوں کئی کام کر جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف معاشرے کا حکم ہوتا ہے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے شروع میں ہی ہمیں کہہ دیا کہ بات مان جاؤ، پورے میرے بنو، پورے دل سے تو آؤ۔ دیکھیے وہ لڑکی کبھی بسے گی جو پورے دل سے اپنے شوہر کو ایکسیپٹ نہ کرے؟ کیا آپ کسی ایسے شخص سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے آپ اس کو امپلائی رکھیں یا آپ اس کو کوئی کام دیں، جو پورے دل سے آپ کے ساتھ نہ ہو؟ ادھورے دل والے منزل پہ نہیں پہنچتے، ادھورے دل سے کام کرنے والے تکمیل پہ نہیں ہوتے۔ حسرت ہوتی ہے، جنت میں بھی وہی پہنچیں گے جو پوری کوشش کریں گے۔ تو اس بارے میں ہم شروع میں دیکھیں گے سورۃ البقرہ، شروع کی 5 آیتوں کو دیکھ لیجئے تو عبادت اور اطاعت کا خوبصورت مجموعہ، اولئک هم المفلحون۔ یعنی اس کانسیپٹ کو بھی تھوڑا سا بول دیتی ہوں، شاید کسی کو فائدہ ہو۔ ہمارے دین میں جو 2 تقاضے ہمیں بڑے ساتھ ساتھ چلتے دکھتے ہیں، ایک ہے عبادت کرو اور ایک ہے اطاعت کرو۔ عموماً لوگ عبادت خوشی سے کرتے ہیں، لیکن اول تو اطاعت کرتے نہیں، اور جب کرتے بھی ہیں نا تو نچی تپی۔ اور اس میں ہم جو آیت لیں گے انشاءاللہ، اسی پارے کی، ہر پارے میں سے ایک تھیم آیت پک کی جاتی ہے جو اسی موضوع کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو وہ آیت بھی آپ شروع میں نوٹ کر لیں، جب آئے گی تو پھر آپ دیکھیں گے۔ اور وہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، سوچیے، اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ کیا پتہ چلا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بس اتنا حصہ بھی دیکھیے۔ ادھوری کوشش، رنگ برنگے مسلم، پک اینڈ چوز، پہلے سوچیں گے، دیکھیں گے، اس کے پھر دیکھیں گے، پھر جو چیز ہمارے حالات کو سوٹ کی وہ لیں گے، جو ہمارے معاشرے کے لیے آسان ہوئی وہ کریں گے۔ اور ایسے کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر آگے تھوڑا سا نکلیں تو پھر آیت نمبر 6-7 سورۃ البقرہ کی منکر، عبادت کا بھی منکر، اطاعت کا بھی منکر اور اللہ کا بھی منکر۔ کبھی کبھی اللہ کو مانتا لیکن اس کے بندے بننے کا انکار کرتا ہے۔ پھر اگر آگے تھوڑا سا جائیں گے تو آیت نمبر 8 سے 20 تک ہم منافق نام لیے بغیر ایک ایسی شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے قرآن پاک کے آغاز میں ہی متعارف کرا دیا کہ جو اللہ کو تو مانتا ہے، اطاعت کا منکر ہے، کسی حد تک عبادات کرتا ہے لیکن بات نہیں مانتا۔ اور اگر میں آپ سب کی آسانی کے لیے لفظ اطاعت کو بات ماننا کہہ دوں تو سمجھ جائیے گا کہ یہ ادھوری اطاعت کی باتیں۔
उसका तो मसला ही ये है, वो सारी बातें नहीं मान सकता, हर हुक्म नहीं मान सकता, हर वक्त नहीं मान सकता। तो आज हम मुसलमान अपने हालात पे नजर डालते हुए देखें तो किसी दूसरे से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नबी वसल्लम फरमा गए, इस दफ्तर कल्बक वलो वफ्त, अपने दिल से पूछ लिया करो, चाहे दूसरे तुम्हें फतवा भी दे दें। तो जरा चंद सेकंड के लिए अपने आप को इस मोड में लाइए, जिसको मुहासबा मोड कहूंगी। हमने इंशाअल्लाह ताला इस पूरे सफर में इस साल अल्लाह के हुक्म और उसकी रहमत से और हालात हाजरा में एक ऐसा फितना जो सभी को दिख रहा है, जिसको मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी मान रहे हैं, और वो है कोरोना वायरस। और अब उसी का दूसरा नाम लॉकडाउन है।